نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 20واں سبق ہے، تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انا ارسلناکا، انا بے شک ہم نے، ارسلناکا بھیجا ہے آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رسول بنا کر، بالحق کے حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، ولا تسألوا اور آپ سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، عن اصحاب الجحیم، عن کے بارے میں، اصحاب والے، جحیم جہنم والوں کے بارے میں۔ جحیم جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے، جہنم کے بہت سارے نام ہیں جن میں سے ایک نام اس کا جحیم بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور اپنے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تو آپ کا یہی کام ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشخبریاں آئی ہیں وہ سنا دیں، اور جو اس کی طرف سے عذاب کے وعدے آئے ہیں وہ بتا دیں، بس۔ لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، یعنی آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، ان لوگوں نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا تھا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ولن اور ہرگز نہیں، ترضا راضی ہوں گے، عن کا آپ سے، یہودی، ولن نصارا اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کرنے لگے، ملتہم ان کے دین کی۔ قل آپ فرما دیجئے، انا بے شک، ہدا راستہ، اللہ کا بتایا ہوا، ہوا وہی ہدا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہودی اور نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں، آپ ان کے مذہب کی اتباع نہ شروع کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو اللہ نے سیدھا راستہ بتایا ہے وہی راستہ سیدھا ہے، لہٰذا تمہارے دین اور مذہب کی پیروی کرنا تو ناممکن ہے۔ وَلَئِن اور اگر بفرض محال، اتبعتا آپ نے پیروی کر لی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے، جاءکا کہ آ چکا ہے آپ کے پاس، من العلم علم، ما لکا تو پھر کوئی نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ کے عذاب سے، من ولی کوئی بچانے والا، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اس آیت میں بظاہر تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی فرما رہا ہے، الذی جاءک بھی خطاب مذکر حاضر کا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ حضور کی امت کو یہ تنبیہ فرما رہا ہے اور یہ ان کو آگاہ کر رہا ہے کہ اگر تم نے ان لوگوں کی، یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کر لی، ان کی بات مان لی، اتنے بڑے علم والی کتاب آ جانے کے بعد بھی، تو پھر جان لو کہ تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور نہ ہی پھر کوئی تمہاری مدد کر سکے گا۔ الذین وہ لوگ، آتیناہم دی ہم نے جن کو، کتاب، یتلونہ پڑھتے ہیں اس کتاب کو، حق کا جیسا کہ حق ہے، تلاوت ہی اس کی تلاوت کا، تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کا حق پورا ادا کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ حق ادا کرنے کا مطلب کہ یعنی ایک تو اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو خوبصورت لحن کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھنے کے بعد وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کا حق پھر ادا ہو جاتا ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے خوبصورت انداز میں پڑھا بھی جائے، پھر اس کو سمجھا بھی جائے، اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، اولئک وہی لوگ، یؤمنون ایمان لائے ہیں، بہی اس کتاب کے ساتھ، تو جو ایمان لائے ہیں وہ اس کی تلاوت کا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ ومن اور جو یکفر انکار کرتا ہے، بہی اس کتاب کا، فاولئک ہم وہی لوگ، خاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو جو ایمان بھی نہیں لائیں گے اور اس کا انکار کریں گے تو وہ سراسر نقصان ہی اٹھائیں گے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوا۔ اگر آپ نے ہمارے گزشتہ اسباق نہیں دیکھے، نہیں سنے، تو اس ویڈیو میں ان کا
ان کے بٹن موجود ہیں، پریس کیجیے، انہیں بھی دیکھیے اور سنیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔